جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی روایت ہے کہ وہ تقریر کے اختتام پر سامعین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. اب میں سوالات کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں غیر مسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک نمبر 1 سے سوال کریں. I'm Abhishek Garodia and I'm an engineer. See, my question is with regard to the hudud laws. Can I ask more than one question? One question, then wait, inshallah, come back to you, and then second question. One question at a time. You can go back. Yes, brother. Please clarify what hudud laws mean, basically with respect to the sexual exploitation of women. Sexual exploitation of women. It's a very pertinent topic right now, and it's been pertinent all through our lifetime. My point is, let's take the example of Pakistan. After the Zia-ul-Haq regime, the hudud laws were imposed. I would like to know what the hudud laws say about sexual exploitation of women. I mean, what kind of penalties and things like that are according to the women? Because let's say, take the example of Pakistan, as I said, after Zia-ul-Haq came to power and Islamization of the entire country took place to an even greater extent, the incidents of rape have soared. And the point that they make is that 4 male witnesses are required to quantify what a woman has to say about her status as far as the rape is concerned. So please, could you explain this? بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے, میں اردو میں جواب دوں گا کیونکہ تقریر اردو میں تھی. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں خواتین کے ساتھ سیکشول ایکسپلائٹیشن, اس کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے تو کیا سزا ہوتی ہے, اور مثال دی ان نے کہ پاکستان کے اندر ریپ کے لیے, بلاత్కాر کے لیے, زنا بالجبر کے لیے کیا سزا ہے, اور ضیاء الحق کا اس نے اگزامپل دیا کہ 4 ثبوت کی ضرورت ہے, نہیں ملے تو اسی لیے ریپ پاکستان میں بڑھ گئی. بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ریپ کے لیے, زنا بالجبر کے لیے, بلاత్కాر کے لیے 4 ثبوت کی ضرورت ہے. قرآن مجید یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ بلاత్కాر یا زنا بالجبر کے لیے 4 ثبوت کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, جو میں نے آیت کوٹ کی, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں, اگر کوئی الزام لگاتا ہے عورت پر کہ اس نے کوئی زنا کیا, دوسرا کچھ کیا, تو 4 ثبوت کی ضرورت ہے, یا بچہ لانے برابر نہیں. زنا کے لیے اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ یہ عورت نے زنا کیا یا وہ مرد نے زنا کیا, تو وہ آدمی جو الزام لگاتا ہے اس کو 4 ثبوت پیش کرنا فرض ہے. اگر 4 ثبوت پیش نہیں کر سکتا تو وہ آدمی کو 80 کوڑے پڑیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی عورت کے ساتھ بلاత్కాر کرتا ہے تو وہ عورت اگر الزام لگاتی ہے اس وقت 4 ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, تو اچھی بات ہے. اور یہ حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث میں, کہ ایک بار ایک عورت کہتی ہے کہ ایک آدمی نے میرے ساتھ بلاత్కాر کیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحیح آدمی کو جس نے بلاత్కాر کیا اس کو سزائے موت دیتے ہیں. صحیح حدیث ہے. اس ٹائم 4 ثبوت کی ضرورت نہیں, لیکن ثبوت کی ضرورت ہے. اٹ میں بی این ایویڈنس اونلی آف دا وومن, بٹ اٹ شوڈ بی بیکڈ اپ ود سرکمسٹینشیل ایویڈنس. مطلب بلاత్కాر اگر کوئی عورت الزام لگاتی ہے, اگر ثابت ہوتا ہے, چاہے وہ میڈیکل سائنس سے ہو, چاہے وہ اینی وے سے ہو, ثابت ہو جائے تو وہ آدمی کو سزائے موت ہے اسلام میں. اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلام میں دیر از سم تھنگ لائک ماڈسٹی. ہر ریلیجن میں کہا گیا ہے کہ عورت کو مت چھیڑو. آپ نے کہا سیکشل ایکسپلائٹیشن بہت قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ایس ٹیزنگ, بعد میں ویریس ادر تھنگ, اینڈ ون آف دا ہائیسٹ از ریپ. وقت نہیں کہ میں سارے ایکسپلائٹیشن کی بات کروں, لیکن ٹاکنگ اباؤٹ ایس ٹیزنگ. سارے مذاہب میں کہا گیا ہے کہ عورت کو مت چھیڑو, عورت کا بلاత్కాر مت کرو. ہندوازم میں کہا گیا ہے, کرسچینٹی میں کہا گیا ہے, اسلام میں کہا گیا ہے. لیکن اسلام میں طریقہ دکھایا گیا ہے کس طریقے سے معاشرہ بنے جہاں کوئی عورت کو نہ چھیڑے, کوئی عورت کا بلاత్కాر نہ کرے. اسلام کے اندر حجاب ہے. حجاب, لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں عورت کا حجاب, عورت کا حجاب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے آدمی کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے, پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں, اے مومن مرد, جب بھی آپ کوئی عورت کو دیکھتے ہیں اور کوئی غلط خیالات آپ کے ذہن میں آتے, فوراً نظر نیچے کرو. ایک بار ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں, حرام ہے. اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا
کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے، میں نے ابھی تک آدھی نظر پوری نہیں کیا. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھور گھور کے ایک لڑکی کو 10 منٹ تک دیکھو بنا پل کے جھپکائے وداؤٹ بلنکنگ اور کہو کہ میں نظر پوری نہیں کیا. اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر ان انٹینشنلی انجانے میں آپ کوئی عورت کو دیکھتے یا لڑکی کو دیکھتے پھر سے اس کے بیوٹی پہ فیسٹ کرنے کے لیے مت دیکھو. اس کے بعد آتا ہے حجاب عورت کے لیے. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31. Say to the believing woman, کہو مومنہ سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کرے، اپنا سر ڈھاکے اور اپنی زینت نہ دکھائے ایکسپٹ واٹ نیسری آف، جتنی ضرورت ہے اتنا. صرف اپنے والدہ، اپنے شوہر، اپنے بیٹے جو محرم ہیں ان کے سامنے وہ اتنے حجاب سٹرکٹلی کرنا ضروری نہیں. حجاب کے 6 نقطے ہیں اسلام میں. سب سے پہلے نقطہ ہے سطر. مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ. خواتین کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ ٹل دا رسٹ، کلائی تک کے کھلے رہ سکتے، باقی پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 نقطے مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے. دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے تھرو دیکھ سکیں. اٹ شوڈ ناٹ بی ٹرانسپیرنٹ اور ٹرانسلوسنٹ. نمبر 3، اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ مرد یا عورت کا ڈھانچہ دکھے. چوتھا نقطہ، اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ اپوزٹ جنس، دوسرا جنس متاثر ہو سکے. 5واں نقطہ، دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو. 6واں نقطہ، وہ کپڑے مت پہنو جو دوسرے مذہب کی نشانی ہے. 6 نقطے ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں 59 میں اللہ فرماتے، اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے، مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو ایک کلوک اوڑے، جلباب اوڑے، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے. نو ون شوڈ مولیسٹ دیم، کوئی ان سے چھیڑخانی نہ کرے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر کلکتہ میں 2 جڑوا بہن، بہت خوبصورت، یکساں خوبصورت، دونوں کلکتہ کے سڑک پہ چل رہے ہیں. ایک بہن پہنی ہے اسلامک کپڑے، حجاب، سارا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف منہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں. دوسری بہن مغربی کپڑے پہنی ہے، منی اسکرٹ اور شارٹ، اور دونوں چل رہے کلکتہ کے سڑک کے اوپر. اور کونے کے اوپر کھڑا ہوا ہے ایک لفنگا لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سے لڑکی کو چھیڑیں گا؟ وہ بہن جو اسلامک حجاب پہنی ہوئی کہ وہ لڑکی جو مغربی منی اسکرٹ اور شارٹ پہنی ہوئی؟ کس کو چھیڑیں گا؟ Obviously the one with obviously the one wearing the western clothes, the mini skirt and shorts. تو اسلام میں صحیح کہا گیا، حجاب کہا گیا ہے عورتوں سے تاکہ وہ عورت کو پروٹیکٹ کر سکے. اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہم سمجھتے سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے، سب سے اونچا ملک ہے، موسٹ ایڈوانس کنٹری، آپ جانتے ہیں وہاں سب سے زیادہ ریپ ہوتے. اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس آف 1990 میں ایف بی آئی کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے آن ایوریج تقریباً ہر روز 1756 کیسز آف ریپ ٹک پلیس. ہر روز اتنے بلاತ್ಕಾರ ہوئے. 1996 کی اسٹیٹسٹکس سے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہر روز تقریباً 2713 ریپ ہوئے. 1990 میں 1756، 1996 میں 2713 میں بھی امریکنز کو اور مردانگی آئی، بڑھ گیا ریپ، بلاತ್ಕಾರ بڑھ گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں